قربانی کی اہمیت و اقسام۔ ماہ ذوالحجہ کی ایک اہم عبادت قربانی بھی ہے، جس کا حکم دیتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، بلا شبہ ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ قربانی وہ عظیم الشان عبادت ہے جسے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیں بھی بجا لاتی رہیں۔ زمانوں اور قوموں کے اعتبار سے قربانی کرنے کا طریقہ بدلتا رہا، مگر یہ سعادت سبھی ایمان والوں کو نصیب ہوئی۔ قربانی کی اقسام۔ قربانی کی دو قسمیں ہیں جو حج کے شکرانے میں حاجیوں پر لازم ہوتی ہے، اسے حج کہتے ہیں۔ نمبر 2، جو دنیا بھر کے صاحب حیثیت مسلمانوں پر لازم ہوتے ہیں، اسے اضحیہ کہا جاتا ہے۔ بعض فتنہ پرور افراد کم علم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ قربانی کا حکم صرف حج کرنے والوں کے لیے ہے، حالانکہ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کی قربانی یعنی حج ایک الگ عبادت ہے اور اضحیہ ایک الگ عبادت ہے۔ حتیٰ کہ جو حاجی حج کے دنوں میں مقیم ہو، مسافر نہ ہو اور صاحب نصاب ہو تو اس پر 2 جانوروں کو ذبح کرنا لازم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد تقریباً 10 سال ظاہری حیات شریف میں رہے، ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جو گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کے سلسلے میں یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جذبہ اطاعت و خود سپردگی اختیار کرنا اصل کمال ہے۔ رب تعالیٰ کو ان جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی بارگاہ میں دل کا تقوی مقبول ہوتا ہے۔